الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی, my name is Dr. Khadija Mahmood and I am a very humble student of Sufism and spirituality. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ڈسکس کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایک سب کو پتہ ہی ہے، تھوڑا ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ دا پرپس آف کریشن کیا ہے، ہمارا کریٹر کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آج کل خاص طور جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ جی اللہ، مطلب کویشچنس اٹھاتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ سارا ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اللہ کی تصور کیوں ضروری ہے، اللہ کی موجودگی کیسے ظاہر ہوتی ہے، اور کریشن کا کیا پرپز ہے، اور ہمارا کریشن کا جو ریلیشن ہے وہ اپنے کریٹر سے اس کا کیا پرپز ہے. اور ہم جو ایز اے مسلمان، ایز followers of Prophet, as a ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are ordered by Allah subhanahu wa ta'ala کہ ہم نے تمام پروفٹس پہ ایمان لانا ہے، تمام اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا ہے، اور جو کچھ تمام فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، بہت مشہور ہے، جو آخری ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت، امن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کہ اس کا سب کو پڑھتے ہیں کہ اس کا جو مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دا میسنجر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم believe in what has been revealed to him from his Lord. میں اردو میں بھی کر دیتی ہوں کہ اللہ نے یہ بتا رہا ہے قرآن میں اس آیت کے اندر کہ جو اس کے میسنجر ہیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور ان کے جو صحابہ ہیں، جو مومنین ہیں، جو فیتھ والے لوگ ہیں، وہ تمام پیغمبروں پہ، تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ حضور پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور ہر کوئی ان میں سے اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اس کی فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور جو کچھ حضور پہ نازل ہوا اس پر. اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. یہ ہمیں آرڈر ہے قرآن شریف کے اندر کہ آپ نے فرق نہیں کرنا ادب اور احترام کے اندر، کیونکہ محبت آپ کے قابو میں نہیں ہے، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، مگر ادب پہ آپ سب پروفٹس کا ہم نے اور سب کتابوں کا ادب کرنا ہے. اور خاص طور پہ جو اللہ میاں یہ اینڈ آیت ہے اس کی، آپ پلیز اس کو دھیان میں رکھیں کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو چیزیں ایکسپلین کرے گی. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے اور ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے واپس جانا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ ہم نے جب سنا، یا تو ہم مسلمان نہ ہوں، جب ہم نے سنا پروفٹ کو پروفٹ مانا، اس پہ ایمان لائے، اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے. اس کی چھوٹی سی میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. جیسے ہماری ینگ جنریشن ہے، اگر ہم کہیں جی الکوہل نہیں پینا، شراب نہیں پینی، اس کا آپ کو ہزاروں آپ کو یہ آپ کو ریزن دے دیں گے. جی شراب پینے سے انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، آپ ڈرائیونگ پہ نکلتے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے ہوش میں نہیں رہتے. یہ سب ریزنس ٹھیک ہیں، مگر ہم نے شراب کیوں نہیں پینی ہے؟ صرف ایک وجہ سے، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کہ جب ہم نے اپنے رب کو رب مانا تو کیونکہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم نے شراب نہیں پینی تو ہم نے نہیں پینی. دس شوڈ بی دا کانسیپٹ آف ایوری ڈوز اینڈ ڈونٹس. کہ اس لیے کہ جب ہم نے اپنے رب کو رب مانا اور اس نے ہمیں کسی کام سے منع کر دیا تو ہم نے وہ نہیں کرنا. ڈسپائٹ، کیونکہ جب ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں جو کہ ہمارا کریٹر ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اسی طریقے سے ہمیں تمام رسولوں پہ ایمان لانے کا حکم کئی اور آیتوں میں دیا ہے. یہ ایک اور آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اٹ از آلسو آف سورہ بقرہ 136 کہ وی بلیو ان گاڈ اینڈ what was sent down to us and what was sent down to Ibrahim, Ismail, Isaac, Jacob and the tribe, and what was given to Moses and Jesus and all the prophets by their Lord. We make no distinction between them and we
devote ourselves to him. یہ آپ کی ایمان لانے کی ہے. جب آپ نے اپنے رب کو رب مان لیا تو آپ نے اس کی تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. اللہ نے نام لے کے جلیل القدر پیغمبروں کو کہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کو ڈیوٹ کیا اپنے اللہ کی طرف. اور ایک اور کیونکہ یہ جو تین چار آپ کو آیتیں پڑھ کے بتا رہی ہوں، سارے لیکچر کا کرکس ہی ہے یہ بیان کا. سورہ آل عمران کی اگین 183 آیت ہے، اب غیر دین اللہ یبغون لہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا والیہ یرجعون. تو کیا تم اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو، اور اسی کے حضور تمہیں اپنی گردن تمام چیزیں جو اللہ کی کائنات میں وہ جھکاتی ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کے دین کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، توہن و کرن، چاہے وہ خوشی سے جھکائے چاہے وہ مجبوری میں جھکائے. یہ اللہ میاں. اور کیا ہے، سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دا پرابلم از کہ ہم اس دنیا کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، اور اٹس اے ویری شارٹ لائف اسپین. ہم جس انا للہ و انا الیہ راجعون ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے کریٹر کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں اپنے کریٹر ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جہاں سے ہماری اوریجن کہاں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے رب کی طرف، اور اپنے رب کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اٹس اے شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہم نے اس دنیا میں گزارنا ہے. اور اس کے لیے ہمارا جو پیدائش کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے کریٹر کو پہچانیں. وہ وعدہ جو ہم نے یوم الستو پہ کیا ہے، میں آگے ذکر کرتی ہوں، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اس کو یاد کریں. کیونکہ جو شارٹ لائف سپین ہے اس دنیا میں، یہ ایک صرف آزمائش ہے، ایک ٹرائل ہے. اصل زندگی ہم پتہ نہیں کاؤنٹ لیس بلینز آف ایئرز ہم پہلے گزار کے آئے ہیں. اس کے بعد جب ہم جائیں گے تب بھی بلینز آف ایئرز ہوں گے. اس کے مقابلے میں 60-70 ایئرز کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں علم اور انٹلیکٹ حاصل کرنا ہے اپنے رب کی طرف. انٹلیکٹ دیکھیں، انٹلیکٹ کے اندر اور علم کے اندر تھوڑا فرق ہے. انٹلیکٹ از دا علم with light which enlightens you. اور باقی جو علم ہے وہ آپ کو انلائٹن تو کرتا ہے، مگر ایک جو آپ کی انر سیلف کو انلائٹن کرتا ہے، دیٹ از دا انٹلیکٹ. تو اللہ میاں یہی کہتا ہے اس کے اندر قرآن شریف میں ایک اور جگہ کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایمان وہی لاتے ہیں اپنے رب پہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، یعنی عقل والے اپنے رب کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو اسلام از دا ریئل کوڈ آف لائف. اسلام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. فرام دا ویری فرسٹ پروفٹ، from the very first man who came in, who was created, Hazrat Adam alayhi salam, till Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jitne prophet jo message laaye hain, that is all Islam. Islam ka matlab hi hai the code of life which creates peace and harmony in the universe and also creates peace and harmony within yourself. اور second جو مطلب ہے اسلام کا ہے, that is total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. دیٹ از دا اونلی وے جس سے آپ یونیورس میں بھی ہارمنی کریٹ کرتے ہو، آپ کے اندر بھی ہارمنی ہوتی ہے. تو اسلام از دا کوڈ آف لائف. اور اٹ واز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بٹ اٹ اسٹارٹیڈ ایوالونگ سلولی. مین کائنڈ جس کنڈیشن میں پیدا ہوئی ہے شروع سے، اس کے بعد آہستہ 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 جیسے جیسے مین کائنڈ نے ایوالو کیا ہے، انٹلیکٹ نے ایوالو کیا ہے، شعور نے ایوالو کیا ہے، پروفٹس مختلف طریقے سے اس زمانے کے کلچر، اس زمانے کے انٹلیکٹ اور اس زمانے کے آدمیوں انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ کا میسیج اس کو پہنچاتے رہے. کیونکہ وہ جو ارلی زمانہ تھا وہ کچھ اور تھا، اب کا زمانہ کچھ اور ہے. ٹل دا لاسٹ میسیج جو کہ کمپلیٹ ہوا ہے شروع سے، اسلام از دا ریلیجن، از دا کوڈ آف لائف جو تمام پروفٹس پہنچاتے رہے ہیں. آہستہ آہستہ ڈفرینس اس میں زیادہ نہیں ہے، وہی لا ہے. شروع میں بیسک پہنچائے گئے، پھر تھوڑا سا ان کو اور ریفائنڈ جیسے جیسے جو مین کائنڈ ریفائنڈ ہوتی چلی گئی، پروفٹس کا میسج بھی اس طریقے سے ایوالو ہوتا چلا گیا. تو ایٹ دا ٹائم آف دا کریشن، جب ہم یہ میں قرآن سے بات کر رہی ہوں، ہم آہستہ سے سارے ریلیجنس کو تھوڑا تھوڑا انٹیک کریں گے. خاص طور پہ ابراہیمک ریلیجن جو کہ
سیمیٹک ریجنس بھی کہلاتی ہیں. مگر پہلے ہم یہ کریں گے کیا ہوا ہے قرآن میں بتا رہا ہے، اور دوسری جو بکس ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس میں اسپرچول ورلڈ کریٹ ہوئی تو اللہ کی سورہ میرے خیال میں زمر کی آیت ہے جو 7th سورہ ہے، اس کی 771 آیت ہے کہ اللہ نے تمام اسپرچول ورلڈ، تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ہی ریویل ہمسیلف ٹو دا مین. جو انسانوں کی ارواح جو ہمارا ایسنس ہے اس کو اللہ پاک نے اپنے آپ کو ریویل کیا اور ان سے کویسچن کیا اپنے کو ریویل کرتے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے، ہم سب کی ارواح نے اسپرچول ورلڈ میں جواب دیا بلا، کیوں نہیں. کیونکہ جب انہوں نے رب کو دیکھا، اللہ نے جیسے بھی اپنے کو ریویل کیا، اور اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ مطلب کہ تو اس وقت اس کو یوم الستو بھی کہتے ہیں اور پیکٹ آف الستو بھی کہتے ہیں. جب انہوں نے یہ عہد لیا تمام ارواح سے ہم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے اپنے رب کو عہد دیا کہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس کے بعد یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اندر ہر ہیومن بینگ کے اندر انگرینڈ ہے. بٹ ہم جب یہاں پہ اس دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم اپنے اسپیکٹ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا روٹ ورڈ ہے، انسان جو عربک جانتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے نسیان سے نکلا ہے، بھولا ہوا. The one who has forgotten his purpose of creation, the one who has forgotten his creator, and the one who has forgotten this pact of Alasto کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب میں دیکھ کر کیا ہے بلا کیوں نہیں. تو نسیان کا روٹ ورڈ دو چیزوں سے نکلا ہے، ایک تو انسان کا، ایک تو نسیان بھولا ہوا، اور دوسرا وہ انسان ان سے جو اپنے رب سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. یہ انسان کی دو کیٹیگریز ہیں، ون جو کہ اپنے رب کو بھول چکا ہے، اینڈ دا موسٹ ہائیسٹ ون جو اپنے رب سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہر محبت سے افضل ہوتی ہے. بیچ میں اور کیٹیگریز ہیں جو آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہیں. تو جب ہم نے یہ پیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو بھول گئے، تو اب ہمیں گنجائش نہیں ہے. اگر ہم اپنے اندر توجہ دیں اور اپنی پرپس کا کریشن تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں تو ہماری یہ چیزیں اندر انگرینڈ ہیں جو کہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ آج کل کی جو مین پرابلم ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے، اس کے اندر کویسچنز آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سیکولر نالج اور جو ماڈرنائزیشن ہوئی ہے انسان کی، اس کے اندر کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہے اپنے کریٹر کو پہچاننے کی. وہ اور ٹائپ کی نالج ہے، وہ دوسری طرح کی نالج ہے. اس ماڈرنائزیشن کے اندر کوئی ان کی نہ ایفرٹ ہے نہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. دے آر مور انوالوڈ ان دا ادر کائنڈ آف نالج جو انٹلیکٹ نہیں ہے. انٹلیکٹ از اے ڈفرنٹ سارٹ آف نالج. دا ایفرٹ ٹو فائنڈ دا بینگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا ایفرٹ and even to give time to try to connect to your creator or to find the being is now diminishing from a younger generation. And they mostly جو ہے سیکولرائزیشن قسم کی جو ہماری تھاٹس آنا شروع ہو گئی اسپیشلی ہمارے ینگ بچوں میں. اور جو کویسٹ ہے حق کو فائنڈ کرنے کا، حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ریئل کو فائنڈ کرنے کا، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جو کہ دا پرابلم از کہ آج کل کے زمانے میں جو بیسز ہے نالج کی، جو بیس ہے وہ مائنڈ کو سمجھ لیا گیا ہے. مائنڈ بیس ہے عام نالج کی، بٹ جو ریئل انٹلیکٹ کی بیس مائنڈ نہیں ہے. انٹلیکٹ کا ریئل بیس ہارٹ ہے، دل ہے، قلب ہے آپ کا. پرابلم یہ ہو رہا ہے جو آج کل کی نالج میں ہمارے بچے تلاش کر رہے ہیں نا، وہ مائنڈ سے کام لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں تمام اسکرپچرز میں کہا ہے کہ نالج اور جو آپ کی ایلیمینیشن اور جو لائٹ ہے جو ہمیں یوم الستو والے دی گئی تھی وہ آپ کے قلب کے اندر ہے. یہ کیوں دی گئی تھی لائٹ، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے انسان کو کریٹ کیا. فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ کئی صورتوں کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام فرسٹ مین اینڈ فرسٹ پروفٹ کو کریٹ کیا تو ہم نے اس کو مٹی سے بنایا. مٹی گارے والی جو مٹی کھیلی ہوتی ہے اس سے اس کو بنایا، اور پھر اس کی اسٹرکچر کو نوک پلک کو درست کیا جب تک کہ وہ اس فارم میں نہیں آیا جس میں اللہ بنانا چاہتا تھا. اور پھر اس کے اندر ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی روح پھونکی. وہ روح کیا ہے؟ وہ وہی انلائٹنمنٹ ہے، وہی انٹلیکٹ ہے.
وہی کنیکشن ہے، وہی اللہ کی کوئی خاص چیز ہے جو اللہ نے ڈسکرائب نہیں کیا، کیونکہ عام آدمیوں کی سوچ سے وہ باہر ہے، جس سے پھر وہ انسان یا پروفٹ اتنا بلند ہوئے کہ پھر ساری مخلوق کو، اینجلز، لوح و قلم، جتنی مخلوق ہے ان کو کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو. اتنا اس کو انٹلیکٹ اللہ پاک نے اپنی دی ہے، اور اتنی نالج دی ہے، نالج آف پروفٹ ہوڈ اتنی بڑی ہے کہ قرآن میں ہے کئی صورتوں میں، ایک صورت میں نہیں، سورۃ الحجر میں ہے، بہت سی سورۃ سجدہ میں، بہت سی صورتوں میں کہ اس میں اپنی جب روح پھونکی تو سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، اس کی انٹلیکٹ کے آگے. ایٹ دیٹ ٹائم فرشتے جو کہ اس پر ہائیسٹ مخلوق تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ، اور کہا کہ میں اس کو اپنا وائس رائے، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں، اس کو آپ، فرشتوں کے دل میں ایک کوشچن آیا، آپ اس کو یہ فرشتہ بنا، اپنا وائس رائے خلیفہ بنا رہے ہیں، جھگڑالو جو کہ کیوس ہی کیوس کریٹ کرے گا دنیا میں، بلڈ شیڈ کرے گا، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے جواب میں کہا، جو قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، what I know you do not know. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ جو اپنی روح پھونکی تھی اس فرسٹ پروفٹ میں، فرسٹ مین حضرت آدم علیہ السلام نے، کافی سینچریز ہوئی ہوں گی، زمانہ بیتا ہے کہ جب وہ گارا مٹی آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے، اس کی ناپ لگ دو روز کی ہے، جب وہ اس قابل ہوا ہے جو اللہ نے چاہا انسان کو بنانا. یہ تو ہمارا ٹائم سپین ہے نا، بہت لمبا ٹائم سپین ہے. اس کے بعد یہ روح پھونکی گئی. تو اللہ پاک نے جو اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، اس میں یہ صلاحیت تھی کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی تمام چیزوں کا علم دیا. قرآن میں اسما کا علم دیا. اسما مینس جتنی کریشن ہے، جو کچھ اللہ پاک نے کریٹ کیا، ان کے نیچر، ان کے نیچر اور ان کے بارے میں آگاہی دی. اب یہ کون کون سی آگاہی ہے، وی ڈونٹ ناٹ نو، مگر انلائٹن کیا اس کو اس نالج سے جو انٹلیکٹ کہلاتی ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان فرشتوں کو بیان کرو جو میں تمہیں اسما کا علم دیا ہے. اسما کے کئی تفسیرات ہیں، کئی تفصیلیں ہیں کہ اللہ کی اللہ نے اپنا علم دیا، اللہ نے اپنے اسما، اپنی صفات کا علم دیا کہ رحمان، رحیم، جو بھی اللہ کی اول آخر اور تمام، جب اللہ نے اپنی صفات کا علم دیا، کیونکہ سارے جو یونیورس ہے نا وہ اللہ کی ایٹریبیوٹ سے کریٹڈ ہے، اللہ کی صفات سے کریٹڈ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم ملا، وہ اپنی خاص روح پھونکنے سے، کہ وہ جب کہا فرشتوں کے آگے کہ اب تم وہ بیان کرو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، تو جب انہوں نے وہ چیزیں بیان کی تو فرشتے were shocked, they were astonished حضرت آدم اور فرسٹ مین اور فرسٹ پروفٹ کے علم کے آگے. اور پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور سب نے سجدہ کیا. وہ اتنے زیادہ ہوئے کہ ان کے پاس سوائے سجدہ کرنے کے وہ کوئی نہیں تھا. ایک تو اللہ نے جب آرڈر دیا آپ نے کرنا ہے، اور پھر جب اللہ نے ان کی گرینڈیور شو کیا سوائے شیطان کے. اینڈ وی نو کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے کہا تو قیامت تک ملعون ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس بھی علم تھا مگر وہ انٹلیکٹ نورس کے بغیر تھا. اور حضرت جو انسان کو دیا گیا وہ ایک نور دیا گیا ہے جس کو آپ انٹلیکٹ کہتے ہیں. انٹلیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ انٹلیکٹ کا مطلب ہے انلائٹنمنٹ. ایکچولی جو انٹلیکٹ دیا گیا ہے روز قیامت، وہ انلائٹنمنٹ ہے جو انسان کو اپنے رب سے کنیکٹ کرتی ہے. ایک تو آپ کو یوم جو اسپرچول ورلڈ تھی اس میں کنیکشن ہوئی ہے نا، اس کے بعد اللہ کو پتہ تھا، یہ اللہ کا پلان تھا کہ اس کے بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے اس انسان کو زمین میں بھیجوں گا اس سب علم کے ساتھ. مگر یہ نسیان والا ہے، بھولنے والا بھی، یہ بھولتا چلے جائے گا. مگر اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کہ اس علم کے جستجو کریں گے اور اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے کنیکشن کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کریں گے ان پہ اللہ اپنی معرفت، اپنی نالج کھولے گا. مگر ہر کوئی نہیں، کیونکہ انسان باقی جھگڑالو ہے، بٹ اسٹل خلیفہ ہم جیسے لوگ ہیں نہیں. خلیفہ تو وہ پروفٹس ہیں، وہ سینٹس ہیں جن کو اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے چنا. پرابلم اب آج کل کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سیٹ آف انٹلیکٹ یا وزڈم ہے، جس کو وزڈم کا نام دیا گیا ہے، وہ برین، مائنڈ کہا جا رہا ہے، جبکہ مائنڈ از دا سیٹ آف دا ورلڈلی نالج. بٹ دس انٹلیکٹ کی جو اصل سیٹ ہے وہ آپ کا قلب ہے، وہ آپ کا ہارٹ ہے. اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا کہ اپنے رب کو فائنڈ کرے. آپ کتنے بھی بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، آپ کتنے بھی بڑے کچھ بھی بن جائیں، اصل علم یہی ہے. اور یہ آپ وہ سائنس، اگر آپ کو یہ انٹلیکٹ حاصل ہو جائے تو وہ سائنس، وہ چیز جو صدیوں کی محنت کے بعد دریافت کرتی ہے، جن کو انٹلیکٹ یہ حاصل ہو جاتا ہے انہیں سیکنڈس لگتے ہیں. سائنس نے اب جا کے اتنے صدیوں کے بعد
یہ کہا ہے یہ ہمارے پاس جو آ گئے ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ویب جان جو ایک ٹیلیسکوپ آئی ہے، آپ یونیورسز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو اللہ کے نبیوں کو اور اللہ نے اپنے سینٹس کو وہ علم دیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اب میں اس وقت اس صورت میں نہیں جانا چاہتی، کہ ایسے ایسے میریکلس دیے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے مائلز دور دیکھ سکتے تھے، یونیورسز میں دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، ان پہ نالج آشکارا ہو سکتی تھی۔ اب ہم جا کے بیٹھ کے یہاں بیٹھتے تو 8-10 گھنٹے کے اندر 12-14 گھنٹے میں ہم امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ علم تو ہے نا، آپ کی اسپیس میں علم تو ہے نا۔ جن کو یہ انٹلیکٹ دیا گیا ان کو اس سینچریز میں پروگریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ علم از دیر ان دا اسپیس، وہ منٹوں سیکنڈوں میں جہاں چاہے پہنچ جاتے تھے۔ مگر پرابلم یہ اب یہ سائنس آہستہ آہستہ ڈسکور کر رہی ہے، بلکہ کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یونیورس کا آپ کا میپ ہے نا، یہ بالکل یونیورس کی آپ میپ بناتے ہیں وہ انسان کے برین جیسا ہے، اسی طریقے سے جیسے انسان کا برین ہے۔ تو یہ انٹلیکٹ انسان کو دیا ہے، مگر آج کل کی جو سیکولرائزیشن کے اندر یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ ہم اس انٹلیکٹ سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سیٹ آف نالج جو ہارٹ ہے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا سارا انحصار ہمارے برین اور مائنڈ پہ ہو گیا ہے اور سیکولر چیزوں پہ ہو گیا ہے، اصل انٹلیکٹ ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اور یہ جو انٹلیکٹ ہے نہ صرف آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ کرتا ہے، آپ کو اپنے رب کی معرفت دیتا ہے، یہ انسان کو اپنی معرفت بھی دیتا ہے۔ جب تک آپ اپنے کو نہیں پہچانیں گے آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ ہماری سائنس اتنا ترقی کرنے کے باوجود ابھی تک انسان سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ یہ وہ انٹلیکٹ ہے جو انسان کو سب سے پہلے اپنی پہچان دیتا ہے کہ تم ہو کیا۔ جیسے حضور کی حدیث ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جتنی اسکرپچرز ہیں جو پرانی آئی ہیں، جتنے پروفٹس ہیں، ان کا کام یہی تھا کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں پہ یہ انٹلیکٹ جو جس کی استطاعت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ نالج کو انٹلیکٹ ٹرانسفر کرتے تھے۔ اب جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ آ رہا ہے، جتنے بھی آپ کتابیں دیکھیں، قرآن دیکھیں، قرآن شروع ہی کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی، کہ پڑھ اپنے رب۔ یہ رب کا جو نام ہے نا، اگر اسی کو ہم ڈیپلی اس کا ذکر کریں تو یہی انٹلیکٹ کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کا پہلی آیت یہی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پہلے اتھڑے سے پیدا کیا اور پھر اس کو قلم سے وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر کتاب میں اگر آپ پڑھیں نا کہیں اس انٹلیکٹ کا ذکر ہے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر جو ان کی کتابیں ویداس، ویداس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ویداس کا مطلب یہ ہے نوئنگ اینڈ سینگ۔ جو ہندوؤں کی کتاب ویدا ہے اس کا مطلب یہ ہے نوئنگ اینڈ سینگ۔ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ جو فرق کرتا ہے ٹرو نالج کے اندر اور ہر جو فالس ہوڈ ہے اس کے اندر فرق کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جتنی بھی ریلیجنز ہیں، جتنی بھی ریلیجنز آئی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی ریالٹی ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وتھ ٹائم جو ان کے آگے سے، کیونکہ اس زمانے جو پرانی ریلیجنز آئی نا اس میں اتنی رائٹنگ کا وہ نہیں تھا، لوگ اتنے رائٹ نہیں کرتے تھے، تو وہ قلب ٹو قلب، زبانی ٹو زبانی وہ نالج ٹرانسفر ہوتی چلی گئی۔ اور جب پروفٹس چلے گئے، جو بھی پروفٹس تھے اس کے زمانے میں، تو جو ان کے فالوورس تھے انہوں نے اپنی آہستہ آہستہ اس زمانے کے ساتھ ساتھ جتنا ان کا اپنا عقل اور شعور تھا، جتنا ان کا اپنا انٹلیکٹ تھا، اس کے مطابق وہ اس ریلیجن کی میسیجز دیتے چلے گئے۔ تو حالانکہ سب ریلیجنز کا بیسک پرپس یہ تھا، عقل سے اپنے رب کو پہچانو۔ انٹلیکٹ از دا وزڈم اینڈ لو جوائن ٹوگیدر۔ جب کسی پہ اللہ اپنے کو کھولتا ہے، اس کو پہچاننا شروع ہوتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت کسی کو ہوتی ہے، جو پروفٹس اور سینٹس کو تھی، تو وہ اتنا آسٹرک ہوتا ہے، اتنا آسٹرک ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اور جب رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ اتنا بڑا گرینڈیور ہے کہ پھر آپ اپنے رب سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ انٹلیکٹ مینس وزڈم اینڈ محبت، کیونکہ جب آپ اپنے کو پہچانیں گے، اپنی اوقات جانیں گے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، اور جب رب اپنے کو کھولے گا، اپنی معرفت دے گا، تو دین یو ریئلائز کہ وہ زبانی نہیں ہے، وہ جو پھر آپ کے اندر انلائٹمنٹ آتی ہے، وہ آپ اپنے رب سے محبت کیے بغیر پھر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہی پرپس ہے تمام دینوں کا جو آج تک آئے ہیں۔ جو وہ ہندوازم سے فرسٹ جو اینشنٹ ترین ریلیجن ہے وہ ہندوازم ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے آگے جا کے تمام ریلیجنس کو۔
تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ویداس کا مطلب بھی یہی ہے نوئنگ اینڈ سینگ. اور جو بدھزم میں ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, اب میں پروننسیشن میں اتنا نہیں صحیح ہے کیونکہ سنسکرت میں کئی چیزیں آئی ہیں, کئی چیزیں عربک میں آئی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں نا اس کا ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ بدھسٹ ویارا ان کا ایک ہے بدھزم کا, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از دا اویئرنیس دیٹ ایوری تھنگ از رائٹ, کہ آپ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے, کرنا نہیں ہے, آپ نے دنیا کے اندر رہنا بھی ہے, جو ہمارا اسلام کے اندر دنیا کے رشتے نبھانے بھی ہیں, مگر آپ نے اپنے رب سے اپنا کنیکشن سب سے زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہے. تو جو انورڈ نالج ہوتی ہے نا, بدھزم میں بھی یہی ہے کہ جو انورڈ نالج ہے وہ بدھا کو جسے نروانا کہتے ہیں میڈیٹیشن کے تھرو ملی ہے, اور اس کی بیسس کیا ہے, مرسی اینڈ لو. تو اس طرح چائنیز ریلیجن ہے, کنفیوشنزم ہے, تاؤزم ہے, ان کا ہم آگے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. مگر سب ریلیجنس کی پھر آگے ابراہیمک ریلیجنس جو ہیں 3, جوڈیزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام, اس کے اندر بھی نالج کو, ہمارے اپنے مذہب میں بھی سب سے زیادہ نالج کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور نالج کا مطلب ہے the knowledge which connects the creation with your creator. This is the knowledge we are talking about. جو enlightenment اللہ پاک نے آپ کو یوم الستو پہ دی ہے, اور وہ enlightenment, وہ knowledge ہر آدمی کے اندر انگرینڈ ہے, ہارٹ کے اندر, مائنڈ میں نہیں, ہارٹ کے اندر, قلب کے اندر انگرینڈ ہے. But the problem is this, when we come in this world as a child, تو ہمیں شاید وہ آہستہ آہستہ جب رشتے بنتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں, دولت ہوتی ہے, مال ہوتا ہے, یہ اتنی دنیاوی ہماری کنیکشن ہوتی ہیں کہ وہ جو انر نالج ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے, اور ان چیزوں کے پیچھے پھر ہم بھاگنا شروع آتے ہیں, جس کو نفسانی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے ان چیزوں کے پیچھے نہیں کرنا, آپ نے بیوی کے حق بھی نبھانے ہیں, اپنے ماں باپ کے بھی نبھانے ہیں, آپ نے دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے, مگر ان سب سے زیادہ آپ نے رشتہ اپنے رب سے رکھنے کا ٹائم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ رب کو بیک یارڈ میں رکھ دیں, باقی رشتوں کے پیچھے چلتے چلے جائیں. تو ساری جتنی بھی ابراہمک ریلیجن ہے اس کے اندر بھی جو سپریم چیز ہے وہ یہی انٹلیکٹ ہے, اور انسان کو پھر پراپر کوڈ دیا گیا ہے, لاس دیے گئے ہیں جس کو شریعت کہی گئی ہے کہ جب تم ان لاس کو اس آپ کی دنیا میں زندگی میں فالو کرو گے تو آپ کے لیے اس انٹلیکٹ کو حاصل کرنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح جو جوڈیزم میں کبالسٹک پریکٹسز ہوتی ہیں جس میں وہ یہی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اس کا پرپس ہی کیا ہوتا ہے, کنیکشن ٹو یور لارڈ, کنیکشن ٹو یور رب. اسی طرح جو جتنا جو آپ کا جو قرآن ہے اس کے اندر بھی سب سے زیادہ اس نالج ہی کو امپورٹنس دی گئی ہے. عربک کے اندر ورڈ عقل کا کیا مطلب ہے, جب آپ عقل کا ورڈ بولتے ہیں تو عقل کا مطلب ہے کہ it is the means or it is the knowledge which connects the creation to the creator. عربک میں عقل کا مطلب یہی ہے کہ it is that knowledge جو کہ کریشن کو اپنے کریٹر سے کنیکٹ کرتی ہے. تو کرسچینٹی کے اندر بھی ایک آپ نے ورڈ سنا, میں تھوڑا سا یہ بتا رہی ہوں کہ یہ نالج کیوں ضروری ہے, چھوٹا سا ریلیجن کا, صوفیا کا کیونکہ یہ گریک ورڈ ہے, اور اس کے اندر جو وزڈم ہے اس کو ڈائٹی صوفیا بنا کے پیش کیا گیا ہے, فیمیل. اور اس کے بعد پھر کرسچینٹی نے اس کو بعد میں اس گریک فلاسفی کو اڈاپٹ کیا, اور پھر انہوں نے آگے میں چل کے بتاؤں گی کس طریقے سے انہوں نے صوفیا جو وزڈم ہے گریک نالج میں یا رومن نالج میں اس کو اپنی کرسچینٹی میں کس طرح اڈاپٹ کیا, کیونکہ کرسچینٹی چینج ہوتی چلی گئی. کرسچینٹی اور جوئزم میں جو گریک اور ایجپشن ویڈ لاک ہوا اس زمانے میں, اس نے کرسچینٹی اور جوڈیزم کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کیا, اور ان کا ریلیجن جو ہے وہ جیسے جیسے آگے چلتے چلے گئے, ان کی جو پریسٹ تھے وہ اس سے متاثر ہو کے ان ریلیجنس کو نا اس کے اندر ایڈیشن اور سبٹریکشن کرتے چلے گئے, اور سارا ریلیجن انہوں نے ابلیٹریٹ کیا. کرسچینٹی کا بھی مین کانسیپٹ لو ہے, اور اسی طریقے سے یہ وزڈم ہے جو کہ آپ کو انلائٹن کرتا ہے. تو ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی یہاں پہ کہ جو ہماری سائنٹیفک نالج ہے جس کی سیٹ ہارٹ نہیں ہے, وہ کس طریقے سے نالج حاصل کرتی ہے, وہ آپ کی جو فزیکل باڈی کے اندر جو چیزیں دی ہیں وہ صرف ان سے نالج حاصل کرتی ہے. سینس آف ٹیسٹ, سینس آف اسمیل, سینس آف سینگ, سینس آف ہیئرنگ, اور پانچویں کون سی سینس ہے, سینس آف ٹچ, اسمیل. یہ آپ کی 5 ہے نا جو آپ کو دی گئی ہیں. جتنی بھی آپ کی سائنٹیفک نالج ہے وہ انہی چیزوں سے آپ مقید ہے. یو آر
surrounded by, you cannot go beyond these five senses. کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر رکھی گئی ہیں. آپ جو دیکھتے ہیں, آپ جو سنتے ہیں, آپ جو سونگتے ہیں, آپ جو ٹچ کرتے ہیں, اسی کو سائنٹیفک نالج استعمال کرتی ہے. وہ بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ آپ اس سے آگے دیکھ نہیں سکتے. جو میرے ٹیچروں نے میں بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب آپ کنویں کے اندر ہوتے ہیں تو کنویں میں آپ رہتے ہوئے آپ کہیں گے آسمان تو مجھے اتنا ہی نظر آ رہا ہے, وہ نظر ہی اتنا آ رہا ہے. تھوڑے اور اٹھائے جائیں گے تو آپ کہیں گے آسمان زیادہ نظر آ رہا ہے. تھوڑے اور اوپر کیے جائیں گے تو کہیں گے آسمان زیادہ نظر آ رہا ہے. اور جب آپ کنویں سے باہر لائے جائیں گے تو آپ کو حد نظر تک آسمان نظر آئے گا. تو یو آر ناٹ لائنگ. جب آپ کنویں کے اندر ہیں تبھی آپ جھوٹ نہیں بولے کیونکہ آپ کو اتنا ہی آسمان نظر آ رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو نظر ہی اتنا آ رہا ہے. اور جو کنویں کے باہر آدمی ہے جس کو حد نظر تک اسکائی نظر آ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کی 5 سینسز نے آپ کو, آپ کی نالج کو بس اتنا ہی ہے جتنی آپ کی 5 سینسز سے آپ محسوس کر سکتے ہیں. ساری سائنٹیفک اور عقلی ڈیٹا جو ہے آپ کی 5 سینسز کے اوپر ہے. اور جن کا یہ قلب بھی وہ اسپرچول انٹلیکٹ کھلتا ہے وہ اس 5 سینسز سے بہت بیونڈ ہے کیونکہ 5 سینسز کا تعلق آپ کی اس انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے نا. ایک تو وہ کلے جس سے آپ بنے ہیں, جو بھی آپ کا ہوا ہے اس میں 5 سینسز دی گئی ہیں, اور ایک وہ اسپرچول بینگ جو کہ یوم ارسطو کے اوپر آپ کو اللہ پاک نے اپنی روح ہوگی. تو آپ صرف اگر اپنی باڈیلی فارم کی 5 چیزیں یوز کریں گے تو آپ بس اتنی نالج استعمال کر سکتے ہیں اور اتنا ہی چل سکتے ہیں. اور جن کا قلبی نالج کھلتی ہے, ہارٹ کی انٹلیکٹ کھلتا ہے, وہ ان 5 سینسز سے بہت بیونڈ ہے. تو پرابلم مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کی پھر آہستہ آہستہ انسان کو یہ انٹلیکٹ پروفٹس نے دینا شروع کیا. تو اللہ کا دیکھیں مین پرپس یہ دنیا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مین پرپس ہے. یہ دنیا 70 ایئرس 80 ایئرس 100 ایئرس جو آپ کی اسپین آف لائف ہوتا ہے. اصل دنیا وہی ہے جہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون, جہاں سے ہم آئے اور جہاں سے پھر ہم کو واپس جانا ہے جس کے پاس. اور اس کے اندر جو اللہ پاک کا اس کریشن کا پرپس کیا ہے, the purpose of creation is harmony and peace. نہ صرف آپ کے اندر ہارمنی اینڈ پیس ہو بلکہ ساری یونیورس کے اندر ہارمنی اور پیس ہو, ساری ایک بیلنس کریٹ ہو جو ساری. اور سب سے زیادہ بیلنس کہاں کریٹ ہوا ہے؟ جنت. جنت از دا جو جگہ ہے جس کے اندر ہارمنی اور پیس ہے, جہاں پہ کوئی کیوس نہیں ہے. اور ہیل از دا جگہ جہاں کیوس ہی کیوس ہے. اور دنیا یہ جو آپ اس جگہ بھیجے گئے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور اس کا پرپس کیا ہے کہ اس میں بیلنس کریٹ کیا جائے. اور اللہ دا اونلی سب کریشن, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ سب کریشن نے اللہ پاک کی اوبیڈینس کرنی ہے. چاند ہے, ستارے ہیں, سورج ہے, لوح و قلم ہے, اینجلز ہے, جن ہیں, سب کو جو شریعت دی گئی. شریعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ لاز, رولز اینڈ ریگولیشن جو اللہ پاک کی طرف سے ہر کریشن کو دیے گئے ہیں. ہر کریٹر کو پتہ ہے میری کس کریشن کے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے. کوئی بھی میں نے جو کریٹ کیا, اللہ پاک نے مختلف کریشن کریٹ کیے نا. مون ہے, سن ہے, اینجلز ہے, ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن ہے. اور ہر کریشن کے لیے اللہ پاک نے ایک ڈفرینٹ لاز, ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں. اور اس کو شریعت کہا جاتا ہے. جس سے چاند اور سورج کی شریعت ہے کہ انہوں نے اپنے مدار کے ارد گرد گھومنا ہے. وہ اللہ کو بے کریں گے توہن اور کرن اور اسی مدار کے ارد گرد گھومیں گے جو اللہ پاک نے ان کے لیے رکھا ہے. اگر وہ آدھا کلومیٹر بھی اس مدار سے ہٹ جائیں, اس گریویٹیشنل پول کو ڈیفائی کر دیں, تو پوری یونیورس میں کیوس آ جائے, پلانیٹری سسٹم میں کیوس آ جائے. فرشتوں کو جو جبرائیل کو حکم دیا وہ جبرائیل نے کرنا ہے, جو میکائیل کو حکم دیا وہ میکائیل کو کرنا ہے, جو لوح کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے آرڈرز یہاں پہ لکھنے ہیں, قلم کو, وہ ہر کریشن فالو کر رہی ہے. جو اللہ, ان کو کوئی چوائس نہیں ہے. دا اونلی کریشن جس کو چوائس دی گئی اللہ پاک نے وہ انسان ہے اور جن ہے. اور پھر ان کو اوپر پروفٹس دیے گئے کہ بھئی تم اگر یہ کرو گے, تمہارا پرپس کیا ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر بیلنس اور مثال کریٹ کرنا ہے, اور میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ تم اس یونیورس کے اندر بیلنس کریٹ کر سکو. یہ ہے مین پرپس انسان کا اس دنیا میں آنے کا. اور یہ جب بھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تعلق آپ کے کریٹر سے ہو. اور دوسرا پرپس یہ, اگر آپ میرے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو نہیں کرو گے تو یہ کیوس ہوگا اور یہ امبیلنس ہوگا. اب تمہاری چوائس ہے کہ تم پیس بیلنس کریٹ کرنے کو اپنا ایم بناتے ہو یا کیوس کریٹ کرنے کو. اور اگر تمہارا نیچر بیلنس کریٹ کرنے کا ہے اور پیس کریٹ کرنے کا ہے, جو پروفٹس اولیاء اور اللہ کے نیک بندے ہیں, تو تم پھر بیلنس والی جگہ میں جاؤ گے.
پیس والی جگہ میں جاؤ گے، دیٹ از جنت، دیٹ از یور چوائس، کیونکہ تمہارا نیچر ہی جنت سے ٹیلی کر رہا ہے. اور اگر تم نے کیوس کریٹ کرنا ہے، ڈس ہارمنی کریٹ کرنی ہے، تمہارے نیچر میں کیوس ہے، تو تم کیوس والی جگہ میں جاؤ گے جو جہنم ہے. یہ تمہاری چوائس ہے. اس کے لیے پھر اللہ پاک نے پروفٹس بھیجنے شروع کیے. پروفٹس کیا ہے؟ پروفٹس ہر امت پہ بھیجے گئے. ان کا مقصد کیا ہے کہ پروفٹس ور دا بیسٹ اینڈ دا وائزسٹ پرسن آف دیئر ٹائم. ان پروفٹس کو اللہ پاک نے اپنی وہ نالج، وہ انلائٹنمنٹ دی کہ وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اور کیونکہ عام آدمی کی اتنا انٹلیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جاتے ہیں. تم ان جب لاز پہ عمل کرو گے تو تم مجھے پہچانو گے، اور اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. اسی طرح خالق جو ہے اس نے اپنی ہر کریشن کو ایک شریعت، ایک مینول دی ہے، اور اس کو سمجھایا ہے کہ اس کے مطابق ہر کریٹر کا کوئی نہ کوئی مینول ہوتا ہے. آپ کوئی گاڑی لینے جاتے ہیں، آپ کو ایک مینول دی جاتا ہے. آپ موبائل لینے جاتے ہیں، آپ کو ایک مینول دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اس کو آپ نے آگ میں نہیں ڈالنا، اس کو آپ نے بیٹری چارج کرنی ہے، اس کو آپ نے جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو موبائل آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، کچھ دنوں کے بعد وہ کریشن ناکارہ ہو جائے گی جو آپ کو مینول دیا جاتا ہے، یا ایون ہارمفل بھی ہو سکتی ہے. ہر کریٹر کا یہ طریقہ ہے. تو جو آپ کا کریٹر ہے اس نے بھی اپنی ہر مخلوق کو ایک مینول دیا ہے کہ تم جب اس مینول پہ عمل کرو گے، ان ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کرو گے، تو تم اپنا بیسٹ پرپس سرو کر سکو گے. اور اگر تم ان ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، عمل نہیں کرو گے تو پھر تم ایک کیوٹک اس میں جاؤ گے. اپنے اندر بھی تمہارے کیوس ہوگا، پیس ختم ہوگی، اور باہر کی دنیا میں بھی کیوس ہوگا. کیونکہ مین پرپس کیا ہے خلیفہ کا جو اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے؟ بیلنس اور پیس کریٹ کرنا، اپنے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی. یہ آپ کو سائنٹیفک نالج سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو انٹلیکٹ کی نالج سے ہوتا ہے، جو آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اور یہ پھر چوائس بھی دے دی اللہ پاک نے انسان کو. دا مین پرپس از ٹو کریٹ ہارمنی اینڈ پیس ان دا کریشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ہر کریٹر کو اپنی کریشن کا، اس کریشن زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. ہمیں اپنا اتنا نہیں پتا جتنا ہمارے رب کو پتا ہے. تو ہماری کوشچننگ کہ ہم یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں، جہالت پہ مبنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کریٹر کو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ہمارے لیے بھی بینیفیشل ہے اور پوری کریشن کے لیے بھی بینیفیشل ہے. اور جو نہیں کریں گے، جو ڈونٹس ہیں، وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ، کیوٹک ہیں، اور پوری یونیورس کو بھی وہ کیوس میں ڈالتے ہیں. تو یہ لاز اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ لاز ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، مگر آہستہ 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 یہ اترے ہیں اور ایوالو ہونا شروع ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو لانگنگ ہے نا، دا بیسک تھنگ از ان دا بگننگ انسان ایک جانور والی زندگی گزار رہا تھا. وہ جانور والے طریقے تھے، کھانا ہے، پینا ہے، سیکشول ریلیشنز ہیں، ہر طاقتور سے ڈر کے بیٹھنا ہے، ہر طاقتور کو سجدہ کرنا ہے، اور جو چیز بھی اس کو نظر آ رہی ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے اس کو خدا مان لینا ہے، اور ایک کیوس تھا. تو سب سے پہلے جو پروفٹس تھے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، انہوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کو لوگوں سے انٹروڈیوس کرنا شروع کیا. کیونکہ میں نے جیسے کہا، پروفٹ آر دا بیسٹ اینڈ دا وائزسٹ پرسن آف دیئر ٹائم. اور ان کو اللہ پاک نے جو انٹلیکٹ اور اپنے سے جو کنیکشن دیا وہ اور لوگوں کو نہیں دیا، جو ان کو کوالٹیز دی ہیں. تو ان پروفٹس نے شروع کے زمانے میں انسان کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تم جو پیک کر کے آئے ہو وہ کیا پیک کر کے آئے ہو، کس سے کر کے آئے ہو، الستُ بربکم. تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے انٹروڈیوس کرانا شروع کیا انسان کو کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، جو کہ شروع کا انسان سمجھ سکتا تھا کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور جس پرپس کے لیے تمہیں کریٹ کیا گیا ہے، پیس اینڈ ہارمنی اس یونیورس میں کرنے کے لیے، اس کے اندر تم نے کیا رولس فالو کرنے ہیں جس کو شریعت کہا گیا، اور کیا ڈونٹس، کن سے بچنا ہے. وہ احکامات جب نازل ہونا شروع ہوئے، یہ شروع کے پروفٹس کا کام تھا. حضرت آدم اور جتنے بھی شروع کے پروفٹس تھے، انہوں نے چاہا کہ جو مین لائک، جو اینیمل لائک مین ہے، اس کو انسان بنانے کی کوشش کی جائے. وہ خلافت کا وہ سبق دیا جائے کہ کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور کون سی شریعت کو وہ فالو کرے گا کہ وہ انسان اشرف المخلوقات بن سکے. اور اس کا پرپس آف لائف کیا ہے؟ ٹو کریٹ پیس اینڈ ٹو کریٹ ہارمنی ود ان ہمسیلف اینڈ آلسو ان دا ہول آف دا یونیورس. جو مین شروع کے اندر اس کی لمیٹڈ نالج تھی، لمیٹڈ وزڈم تھا، اور حکمت اتنی نہیں تھی. وہ کچھ باتوں کی
نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے پروفٹ بھیجے گئے تاکہ وہ اپنے فالوورس کو اس حکمت، اس وزڈم کو پہنچا سکیں، اور خود بھی وہ ساری شریعت کو فالو کر کے انہیں دکھا سکے کہ اس طرح شریعت فالو کرنی ہے۔ اور پھر وہ یہی وزڈم، یہی نالج، یہی شریعت کا بھی نور جو ہے وہ اپنے فالوورس کو دیتے چلے گئے، جیسے جتنا جتنا ان کے فالوورس کا انٹلیکٹ تھا۔ جیسے حضور کے صحابہ تھے، سب کا برابر اسٹیٹس تو نہیں تھا، جو حضرت علی، حضرت ابوبکر کو ملا وہ کسی اور صحابہ کو نہیں ملا، تو اکارڈنگ ٹو دا انٹلیکٹ آف دیئر فالوورس، پروفٹس وہ نالج ٹرانسفر کرتے چلے گئے لوگوں کے اندر۔ ایوری پروفٹ واز دا وائزسٹ پرسن آف ہز ایرا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بیسٹ وائزسٹ تھے، حضرت نوح اپنے زمانے کے، حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے، حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے، اینڈ دا وائزسٹ پرسن آف آل دا پروفٹس واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پھر اللہ پاک نے، میں آگے جب ہم اسلام پڑھیں گے تو اس میں بتاؤں گی کیسے پروفٹ سے اللہ پاک نے حضور کی بعثت کے بارے میں اسپرچول ورلڈ کے اندر یہ عہد لے لیا تھا کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ بیسٹ آف مائی کریشن ہے۔ وہ ایک ہے سورہ آل عمران میں، بعد میں اس پیکٹ کو، جو ایک تو پیکٹ انسانوں سے لیا گیا یوم الستو پہ، الستو بربکم، دوسرا پیکٹ پروفٹ سے لیا گیا ان سورہ آل عمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں۔ یہ پھر جب اسلام کو ہم کور کریں گے تو اس وقت ہم یہ پڑھیں گے۔ تو فرسٹ پروفٹ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے بعد جتنے پروفٹ آتے چلے گئے، وہ اس مادر پدر آزاد انسان کو، جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن کا عادی ہی نہیں تھا، اس کو پہلے انہوں نے اپنے رب سے انٹروڈیوس کرایا، اس کی صفات بیان کی کہ وہ تمہارا یہ رب یہ ہے جس کو تم ہر درخت کو، ہر جانور کو، ہر اس کو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ تو تمہارا رب ہے ہی نہیں، تمہارا رب وہ ہے جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ان سب کا رب ہے۔ اور پھر ان کو وہ ڈسپلن سکھانا شروع کیا، جو کہ انسان کے لیے بہت ضروری تھا اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو ارلی پروفٹس جو تھے، انہوں نے توحید کا بیسک سبق تھا، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ ان کو سکھا۔ اس لیے جتنی پرانی بکس ہیں وہ اسٹارٹ ہی، جو اگر ہم آگے پڑھیں گے ان میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کا گرینڈیور، اللہ کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انٹلیکٹ آف دیٹ ٹائم جس کے اندر وہ پروفٹس آئے ہیں۔ The early prophets کے اوپر کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں، جن کا بیسک پرپس جو ہے میں نے بتایا کیا تھا، اسلام جس کا مطلب ہے پیس، and was to save the whole of the creation from chaos. Since beginning جو negative rebellious forces تھی، جو chaotic جن کا نیچر تھا، وہ busy تھی chaos create کرنے میں۔ So prophets and saints were sent with the teaching to teach the people how to create the balance in the universe. ارلی جنریشن کی لمیٹڈ انٹلیکٹ تھا، اور وہ اپنے رب کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، تو اتنے ان کے ایڈوانس انٹلیکٹ و مائنڈ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو ریلیجن کو بہت انٹریکیٹ طریقے سے سمجھ سکتے۔ سو ان دا بگننگ ان کو ان کی انٹلیکٹ کے مطابق ابتدائی تعلیم دی گئی۔ تعلیم کیا تھی کہ تمہارا رب یہ ہے، اس کا یہ گرینڈیور ہے، اور تم نے بیسک کہ تم نے قتل نہیں کرنا، تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے، بیسک ان کو یہ دی گئی تعلیم۔ اینڈ دے ور شون کہ اگر تمہاری جو ٹربلز ہیں وہ اللہ تم پہ نہیں نازل کرتا، بلکہ تمہارے اپنے ایکشنز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، یہ کرو گے تو نقصان ہوگے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو نقصان ہوگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے رہے یہ کرو یہ کرو، وہ نہیں مانتی تھی۔ پھر کہا کہ اب طوفان آنے والا ہے، یہ اللہ کی وہ تھی، چلو ایک کشتی بناؤ اس میں سوار ہو جائیں۔ انہوں نے ڈینائی کیا، طوفان آیا، نقصان۔ اب اگر وہ مٹ گئی وہ قوم تو اس میں کس کا قصور تھا؟ اس قوم کا تھا نا، جو سمجھ نہیں رہی تھی۔ اور پھر اللہ پاک نے جب انسان اتنا کیوس کریٹ کرتا ہے، اتنا امبیلنس کریٹ کرتا ہے، تو وہ صرف اپنے ارد گرد نہیں کریٹ کرتا، وہ پوری یونیورس کیوس میں جاتی ہے، جو کہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے آگے والے، ان کو بھی ٹرین کیا جائے جو کہ وہ خلیفہ بننے کے لائق بنے۔ The earliest prophets spent their long worldly life in teaching the mankind discipline، جو کہ ہارمنی اور اسلام پیس لائے۔ تو اللہ نے اپنی جو پریفرنسز ہے کہ میرا جو پریفرنس ہے سب کریشن میں وہ انسان ہے، وہ شو کر دیا تھا۔ اور اللہ نے اپنے سب کو جب یہ بتا دیا کہ میرا وائس روئے ہے، تو یہ جو میکسیمم انٹلیکٹ جن کو دیا گیا تھا پروفٹس، ان کے اندر یہ لائٹ، اچھا یہ لائٹ ہمارے سب کے اندر موجود ہے، اور یہ جب آپ
پروفٹس اپنے زمانے کے لوگوں کو، اس کے بعد جو سینٹس آتے ہیں وہ جن کو یہ انٹلیکٹ دیا گیا اور وہ اپنے لوگوں کو یہ انر لائٹ ایسا وہ نالج دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کا انر لائٹ ہے، illumination ہے، وہ اور برائٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو برائٹ اور برائٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنی اس باڈی فارم کے اوپر وہ مینوول فالو کرنا ہوتا ہے، جس کو آپ شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت جو ہے اس لائٹ کو اور انلائٹن کرنی ہے۔ جو ارلی پروفٹ ہے، جیسے جیسے یہ انسان پروگرس کرتا چلا گیا، میں ان کے نام بھی بتا دیتی ہوں، حضرت آدم، حضرت شیت علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں انوخ کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام از اے پروفٹ جنہوں نے سب سے پہلے شروع کے حضرت نوح سے بھی پہلے آئے تھے، اور ان کو اللہ پاک نے میتھمیٹکس، اسٹرانومی، اسٹرالوجی کا بہت علم دیا تھا، اور ہی واز دا پروفٹ جن کے فالوورز نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی، کیونکہ ان کو اب یہ ایک بعد میں سٹوریز آف پروفٹ میں اگر ہم جائیں گے تو کریں گے، ان کو اللہ پاک نے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ پاک جنت دیکھنی ہے، تو ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہی اٹھایا گیا تھا، اور جب یہ چلے گئے تو لوگ ان کی محبت میں گرفتار تھے، تو جب لوگ رونے لگے تو شیطان آیا، اس نے کہا تم کیوں روتے ہو، ان کا بت بناؤ، اور انہوں نے پھر ان کی وہ ایفیجی بنائی تھی، اور اس کو پھر اسی طرح ہر گڈنس کے ساتھ نہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ اس گڈنس کو نیگیٹیوٹی میں چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو حضرت آدم، حضرت شیت، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت عاد جو تھے، یہ سارے کے سارے ارلی، حضرت صالح، یہ سارے کے سارے ارلی پروفٹس تھے۔ The people were given Islam to forbid them from the greater sins۔ ابھی چھوٹے سنس کی بات نہیں آئی تھی، مین greater sins سے انسان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو جو یہ تھا کہ concept of Islam is to learn that their sins are not only damaging mankind but they are damaging the whole of the universe and they are producing chaos in the whole of the universe۔ تو جیسے جیسے پھر انسان گریجولی ایوالو کرتا چلا گیا، اس کو لاز آگے آگے مور ریفائنڈ فارم میں آتے چلے گئے۔ تو جو دا موسٹ پاورفل انٹروڈکشن آف توحید، سب سے پہلے سب پروفٹس یہ دے جا رہے ہیں، مگر سب سے پہلے سب سے پاورفل انٹروڈکشن اور جو توحید کی دی گئی ہے ان ارلی پروفٹس کے بعد، انہوں نے اللہ سے ایکوینٹنس مین کو کرائی، بیسک لاس دیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، سب سے پاورفل، کیونکہ اب انسان کی انٹلیکٹ اتنی آ چکی تھی کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ اللہ ہی میرا کریٹر ہے، اور یہ شریعت ہیں، لاز ہیں جو اللہ کی طرف آئے، مجھے اوبے کرنے ہیں۔ تو سب اب بہت ضرورت تھی کہ توحید کو بڑی اسٹرانگ فارم کے اندر نازل کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان جنہوں نے توحید کو سب سے پہلے سب سے اسٹرانگلی نافذ کیا، باقی بھی نافذ کرتے رہے، مگر انہوں نے پھر سارے بت توڑے، نہ صرف آپ کے ایکسٹرنل بت بلکہ انٹرنل بت۔ ایکسٹرنل بت وہی نا کہ جس کو آپ معبود مان رہے ہو، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو آپ دولت کا ایک دیوتا بنا کے اس سے آپ دولت مانگنا شروع ہو گئے ہو، اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ اس کا دیوتا بنا کے اولاد مانگنا شروع ہو گئے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کانسیپٹ ختم کیا کہ یہ سارے بت ختم کرو، صرف اور دین حنیف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انٹروڈیوس ہوا۔ دین حنیف کا مطلب یہی ہے کہ سب سے کٹ کر ایک خدا کے ہو جاؤ، سب سے کٹ کر ایک خدا، یعنی جو آپ کے ایکسٹرنل بت ہیں جن کو آپ جن کی پوجا کر رہے ہو ان کو بھی کٹ کرو، اور جو آپ کے انٹرنل بت ہیں جو آپ کے نفس کو بھاتے ہیں آپ ان کو بھی توڑو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی دی کہ آپ محبت کرو، اپنے بچوں سے بھی کرو، اپنی بیوی سے بھی کرو، اپنے وطن سے بھی کرو، مگر یہ سب محبتیں، آپ کی ساری محبتیں، آپ کی ساری عبادتیں، آپ کی ساری قربانیاں ایک پرپس کے لیے ہوں، اللہ کے لیے۔ آپ اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرو، آپ اپنے بچوں سے اس لیے محبت کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو جیسا حکم دیا ہے، اور ان سب سے زیادہ آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے اپنے اس لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شو بھی کیا کہ جو اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد اولڈ ایج میں جب ان کو اولاد ہوئی تو پھر انہوں نے شو کیا کہ جب اللہ کا حکم ہے، تو دونوں پروفٹس ہیں، جو بیٹا تھا وہ بھی پروفٹ، جو باپ تھے وہ بھی پروفٹ، دونوں نے اللہ کی محبت کو سپریم کیا اور اپنے بیٹے کی بھی قربانی دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے وہ قربانی نہیں ہونے دی، مگر مقصد حضرت ابراہیم نے جو دین حنیف انٹروڈیوس کرایا کہ آپ کی ہر محبت جائز، بچوں سے بھی، بیوی سے بھی، مگر آپ کی ہر محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہر محبت سے سپیریئر آپ کے رب کی محبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دین حنیف کا
لیسن دیا کہ آپ اپنے نہ صرف باہر کے آپ نے بت توڑنے، آپ نے اندر کی نفسانی بت بھی توڑنے اور سب سے کٹ کے ایک خدا کا ہو جانا ہے۔ باقی پھر جو حضرت باقی پروفٹس جو آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ میجورٹی بنی دنیا میں پروفٹ آئے ہیں۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں ابراہیمک جو ریلیجن ہے، جو ہم جس کو سیمیٹک ریلیجن کہتے ہیں، جس میں 3 ریلیجن ہے، جس میں جو اس وقت سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ یہ سارے جو پروفٹس آئے ہیں اس کو ٹیچ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا بیسک پرپس وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو آگے لے کے جانا تھا اور ریفائن کرتے جانا تھا، جیسے جیسے جنریشنز انوالو کر رہی تھی اور انسان کا انٹلیکٹ ایوالو کر رہا تھا۔ تو اس کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں سے باقی پروفٹس آئے نا، ایک حضرت جو ان کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت بڑے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے والے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے پھر جو ان کی آگے چلی ہے پروجنی، اس کے اندر سارے پروفٹس آئے ہیں جو بنی اسرائیل پہ آئے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سارے نیچے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز دا لاسٹ پروفٹ ان بنی اسرائیل۔ جو حضرت اسحاق سے پروجنی چلی ہے اس میں جو لاسٹ پروفٹ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے ایک ہی پروفٹ آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے پروفٹس کے سردار ہیں۔ تو یہی سارے ٹیچنگز حضرت جو ابراہیم علیہ السلام کی یہ باقی پروفٹس لے کے چلے ہیں۔ جیسے باقی پروفٹس کا میں نے نام بتایا حضرت نوح علیہ السلام تک، ان کے جو بعد کے پروفٹ ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہو رہے ہیں، جب دین حنیف کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا، کیونکہ انسان اب کو یہ شعور آ گیا تھا کہ وہ اپنے رب کو بھی پہچاننے لگا تھا اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے پرپس کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب اور حضرت ہارون، ذوالکفل، ازاکیل، کچھ لوگ ذوالکفل کو بدا بھی کہتے ہیں، وی ڈونٹ نو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال جو یہاں پہ ذوالکفل قرآن میں نام ہے، ازاکیل ان کا پرانی کتابوں میں نام ہے۔ داؤد، سلیمان، الیاس، علیشا، علیسا، اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور پھر اس سے پہلے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو میں بھول گئی، موسٹ امپورٹنٹ پروفٹ حضرت موسیٰ، یعنی یہ آئے ہیں۔ حضرت ایوب، حضرت سب کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت علیشا، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت جو ان کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے پروفٹس کیا تھے کہ ہر شریعت جو تھی نا وہ سب میں آئی، ایک چیز وہ زیادہ ایمفیسائز کرتے تھے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام وادی مدین میں آئے تو ان کا جو سب سے بڑا فلا تھا کہ وہ بہت بے ایمانی کرتے تھے ناپ تول کے اندر۔ باقی ٹیچنگز کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے ان کو یہی تعلیم دی کہ ناپ تول، میزان، بیلنس، عدل، جس کو قرآن شریف میں بھی اس کا میزان کا جگہ جگہ ہے کہ ہر چیز میں زندگی کے آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرت ان کی تھی یحییٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، جس کے اندر وہ ان کو کہا، انہوں نے کہا جی نشانی دکھاؤ، تو ان کو ٹرین کرنا تھا کہ جب آپ اللہ کی کوئی نشانی مانگیں، اول تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ مانگیں اور اللہ پاک نے آپ کو کوئی نشانی دی ہے تو پھر آپ نے اس کا احترام کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کو وہ اونٹنی دی تھی جو بغیر پیرنٹس کے پیدا ہوئی تھی، ناکا جس کو کہا تھا، اور پھر ان کو کہا تھا اب اس کا ادب و احترام کرو۔ اگر یہ ان کو ٹریننگ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے امت کو، اور پھر انہوں نے وہ نہیں کی، اس کو کاٹ دیا، مار دیا، پھر جو ان پہ عذاب آیا اس کی وجہ سے وہ ایک اور ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں جو ان کا سب سے بڑا فلاس تھا، باقی ٹیچنگ کے ساتھ پروفٹ اس فلاس کو بھی درست کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر جو میجر پروفٹس ہیں وہ ساری سب سے پہلے جو کتاب اتری وہ کتابیں صحیفے پہلے اتر رہے تھے نا، تھوڑے تھوڑے لاز، تھوڑی تھوڑی باتیں، وہ گم بھی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ گم ہو گئے، تو سب سے پہلے بک فارم میں اسٹرکٹ لاز آئے ہیں، 10 کمانڈمنٹس، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئے ہیں۔ 10 کمانڈمنٹ کہ قتل، اللہ کی توحید پہ مان لاؤ، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بت پرستی نہیں کرنا، جتنے بھی 10 کمانڈمنٹس تھے، بیسک لاز ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئے ہیں۔ اور یہ ارلی پروفٹس کو میریکلس دیے گئے، اور میریکلس وہ دیے گئے جو ان کے ٹائم کے حساب سے سوٹ کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ میریکلس دیے گئے جن کے آگے ہر جادوگر کا جادو بے بس تھا۔
اور ان کو اور بھی بہت میریکلس دیے گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن واز ویری امپورٹنٹ، کیور آف دا میڈیسن، طب بہت امپورٹنس تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ میریکل دیا گیا جو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے زمانے میں طب کی بڑی امپورٹنس تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور میریکلس دیے گئے. اس طرح ہر پروفٹ کو ان کے وقت کے مطابق جو سب سے امپورٹنٹ ان کے زمانے میں ڈومیننٹ چیز تھی اس کے مطابق میریکلس دیے گئے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پروفٹس کے میریکل دیے گئے. جب ہم اسلام پڑھیں گے تو میں بتاؤں گی کیسے حضرت عیسیٰ کو جو میریکل دیا میکسیم فارم میں حضور کو دیا گیا، جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا میکسیمم فارم میں. جب ہم اسلام پہ آئیں گے تو پھر ہم اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہر پروفٹ کو اس کے ایرا کے مطابق میریکلس دیے گئے ٹو شو دا پیپل کہ یہ جو پروفٹ ہے جو تمہیں میسج دے رہا ہے، ہی از دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ پاورفل پرسن امنگ یو. تو وہ پھر اسی طرح وہ لے کے چلاتے رہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پروفٹس کے میریکلس دیے گئے، مگر کیونکہ اب زمانہ بہت باشعور ہو گیا تھا، بہت انٹلیکٹ ایڈوانس ہو چکا تھا، اینڈ پیپل کو اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن ہو چکی تھی، دین حنیف سے انٹروڈکشن ہو چکی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب میریکلس کے باوجود جو گریٹسٹ میریکل تھا وہ ان کی اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات تھی، کیونکہ انہوں نے ہر پروفٹ کی جو کوالٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. اور ہر پروفٹ کی جو میکسیمم فارم میں، یہ انشاءاللہ بھی ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے. مگر جو سب سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ حضور کے زمانے میں چیز تھی وہ پوئٹری تھی. پوئٹری اور اس کا بہت جو سب جو قرآن اترا وہ ایسی پوئٹری، ایسی ایلوکنس میں اترا کہ وہ قرآن نے چیلنج کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب نازل ہوئی تو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ 3 آیتیں میں نے نازل کیے، اس جیسی کوئی چوتھی آیت لے کے آؤ. پوری دنیا کے شاعر جمع ہو گئے، وہ چوتھی آیت لے کے نہ آ سکے. تو the ultimate purpose was to gradually teach the mankind and awaken the divine wisdom in him and makes the connection of the creation with the creator with intellect and love, so that the mankind should reach that stage of viceroy which establishes this connection. ایک جو چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی کریشنز ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اپنے رب کی جو حکم ہے اس کو فالو کر رہی ہیں، اور جو انسان کے اندر ایک چیز رکھی گئی جس سے انسان ممتاز ہوا کہ اوبیڈینس تو ساری کریشن کی گئی ہے، مگر انسان سے جو اللہ پاک نے فرشتے بھی پیدا کیے تھے جو اللہ کے ایک حکم کو بائٹ کر رہے تھے. تو انسان کی پیدائش کا کیا مقصد تھا اور اس کو کیوں اللہ پاک نے خلیفہ چنا؟ کیونکہ انسان کو یہ اوبیڈینس کے ساتھ اللہ محبت چاہیے تھی کہ یہ ایسی میری کریشن ہو جو مجھ سے مجھے خوف سے میری اوبیڈینس نہ کرے کہ میں اسے حکم دے رہا ہوں، بلکہ میں اپنے معرفت کو اس کریشن پہ ایسا کھولوں کہ یہ مجھ سے محبت میں ہر کام کرے، اور مجھ سے ایسی محبت کرے کہ اپنی اولاد اپنے آپ سے بھی اس کو میں زیادہ عزیز ہوں. یہ پرپس ہے انسان کی کریشن کا. اسی لیے جب اللہ اپنی معرفت کو کسی پہ کھولتا ہے تو وہ اس سے اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور اس لیے اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے عقل، شعور دیا، یہ علم دیا، یہ انٹلیکٹ دیا، کیا وہ برابر ہیں ان لوگوں کے جن کو یہ نہیں دیا گیا، جو اس چیز کو نہیں اپنے اندر اویکن کر رہے؟ اور یہ صرف وہی، یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور جو اولو الالباب جو عقل اور شعور رکھتے ہیں. دا مین پرپس جو تھا یہ اس سب کا ریلیجن کا کیا تھا کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہارمنی اینڈ پیس اس پوری یونیورس میں لانا. The basic concept from the very beginning is to believe in one God and to live a life which is supportive in creating this harmony and peace. جو اب جو ہم آگے چلیں گے ہم دیکھیں گے سارے ریلیجنس نے یہی کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کا جو وائس رائے کا رول ہے آپ اس کو کیسے اچیو کرو گے. اس کے لیے سب ریلیجن مین کائنڈ کو ٹرین کرتی گئی، اور جو دا کریشن آف مین کائنڈ از کمنگ فرام حق. جو آپ کی کریشن ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ اپنے رب کی طرف سے آئے ہو اور آپ نے اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی کے اندر آپ نے وہ گول اچیو کرنا ہے جس کے لیے آپ کریٹ ہوئے ہو. تو اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا، اور جتنی
اچھا جتنی اسکرپچرز ہیں نا وہ کیسے اڈلٹریٹ ہوئی، وہ ایسے اڈلٹریٹ ہوئی کہ جب پروفٹس ایک میسج لے کے آئے وہ لکھا نہیں گیا، آگے آگے ہارٹ ٹو ہارٹ وہ میسج ٹرانسفر ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر ہر بندہ جو آگے وہ میسج دیتا چلا گیا وہ اپنے شعور کے مطابق، اپنے انٹلیکٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈیشن اور اومیشن کرتا چلا گیا، اور پھر آگے جو لوگوں نے سمجھا انہوں نے بھی اپنے، کیونکہ ریٹن فارم میں تو رہی نہیں تھی نا، وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور اتنی بندے میں اسی لیے اللہ پاک نے بہتر درپے پروفٹس بھیجے تاکہ اس میسج کو پریزرو کیا جائے، مگر وہ میسج میں ایڈلٹریشن، سب ریلیجنس میں ایڈلٹریشن ہوئی سوائے قرآن میں، کیونکہ قرآن ابھی بھی اسی لینگویج میں موجود ہے جس لینگویج میں نازل کیا گیا، عربک کے اندر، اور قرآن اسی وقت حضور نے بائی ہارٹ لوگوں کو حفظ کرا دیا تھا اور لکھوا دیا تھا پتوں پر، تو وہ اس کے اندر، اور قرآن کے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے باقی اسکرپچرز پڑھی ہو تو باقی اسکرپچرز کا نا طریقہ ہی اور ہے کہ فلاں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تو اس کا لکھا گیا، اور اس میں پروفٹس کے بارے میں بھی ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کی عقل ان کو نہیں مانتی۔ قرآن میں تمام پروفٹس کو نہ صرف ان کا اصل جو مقام ہے اس کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر اسی لینگویج کے اندر، اور قرآن کا اسلوب بھی ڈفرینٹ ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، وہ لگتا ہے اٹس اے ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو ہز کریشن، ڈائریکٹ اسپیچ، اتنا اس کے اندر روب اور اوسم ہے۔ جبکہ آپ باقی اسکرپچرز پڑھیں گے، جب ہم آگے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو ابھی تک ہر ریلیجن کے اندر تھوڑا ٹروتھ ضرور پرزرو ہے، ان چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ باقی چیزیں مین میڈ ہوتی چلی گئی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ پڑھیں نا یہ کتاب آپ کی بائبل یا نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آئے گا بک آف مارک، بک آف لیوک، بک آف جان، یعنی کہ وہ بک آف مارک، بک آف لیوک، بک آف جان، کہ وہ جو جان نے سمجھا آگے بتایا، جو لیوک نے سمجھا آگے بتایا، ناٹ دا بک آف اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح باقی بھی جو آپ کی ریلیجنز آئی ہیں نا، اس میں بھی اللہ کے تصورات تھے جیسے میں کہہ رہی ہوں، مگر ناقص تھے اور فالٹی تھے۔ قرآن اور اسلام میں سب سے پہلے اللہ کا سب سے بڑا اور بلند تصور دیا کہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور پھر اللہ جیسا اور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کو آپ ورڈز میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس لیے باقی اگر آپ پڑھیں ریلیجنس تو ان کے نام کیا ہے، کرسچینٹی جو کرائسٹ لے کے آئے، جوڈازم جو یوڈا تھا یا یہودا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بھی پروفٹ تھے اور ان کی ٹریننگ میں تھے، جو جوڈا نے آگے آپ کو بتایا، بدھزم جو بدھا نے آپ کو بتایا، جینزم جو آپ کو مہاویرا نے بتایا۔ اسلام کے اندر محمدزم نہیں ہے، کیونکہ اسلام از ناٹ دا ورڈ آف محمد، اٹ از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ باقی سارے ان کے پروفٹس کے، کیونکہ وہ چینج ہو گئے نا، تو بدھزم جو بدھا نے بتایا، کرسچینٹی جو کرائسٹ سے سنا آگے انہوں نے بتایا، جان مارک، گاسپل آف مارک، گاسپل آف لیو، گاسپل کے جو ان کے تھے حواری یا ان کے صحابہ تھے، انہوں نے جو سنا آگے بتایا۔ صرف جو آپ کا اسلام ہے، اٹ از ناٹ محمدزم، اٹ از اسلام، اٹ از قرآن، اٹ از دا ورڈ آف گاڈ، ناٹ دا ورڈ آف اینی پروفٹ۔ یہ ڈسٹنکشن ہے، اور یہی ریلیجن پھر آپ کا اینڈ تک چلے گا۔ تو اس کے اندر جو میں ایک اور بات آپ کو کہنا، جیسے یہ تو آج ہم نے جب حضور کے اوپر سارا دین ہوا، کسی دین میں یہ آیت نہیں آئی، صرف اسلام کے اندر حضور کے اوپر نازل ہوئی جب دین مکمل کیا اللہ پاک نے، اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے ساری آپ کی ایکسٹرنل انٹلیکٹ اور وہ انلائٹنمنٹ آپ کو حضور کے ذریعے دے دی گئی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی، الیوم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں کامل کر دی اور دین اسلام کو چن لیا۔ اب یہ کیا نعمتیں ہیں اور دین کیسے کامل ہوا، پھر ہم جب اسلام کریں گے تو اس کے اوپر ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ بس جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اتنا کہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی آیت، ایسی چیز کبھی بھی کسی اور پروفٹ پہ نازل نہیں ہوئی۔ اس کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ نہ پہلے کبھی دین مکمل ہوا تھا، نہ کبھی نعمتیں کامل ہوئی تھی۔ جب نعمتیں کامل ہوئیں تو یہ سب چیز جو ہے اللہ پاک نے حضور پہ کر دی۔ اب ہم تھوڑے سے تمام ریلیجنس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہندوازم ہے، اس کے اندر دین کا کیا کانسیپٹ ہے، جو ویریس ہندو اسکرپچرز ہیں، جس میں سب سے پہلے ویداس ہے، سب سے پہلے جس کا مطلب یہی ہے دیکھو اور عقل حاصل کرو، نوئنگ اینڈ سینگ۔
تو اٹ از جس کے جو سب سے امپورٹنٹ ویداس ہے وہ رگ ویدا ہے. اور اس کی جو دوسری کتاب ہے ہندوازم کی اسے اپنشدس کہتے ہیں. یہ بک ہے جس کے اندر مختلف بھجن ہیں اور طریقے ہیں کہ کیسے کریشن جو ہے انسان اپنے رب سے کنیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے لائک آل ریلیجن ہندوازم آلسو tells that the seat of knowledge is your heart, not your mind, not your brain. Heart of mankind is the most important thing in all religions. In all the early religions, including Hinduism, taught them that their priest آگے اس کو جو کنورٹ کرتے گئے. پرابلم ہندوازم میں یہ ہوئی کہ جب اگر یہ ریلیجن ہے, ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کا دیا ہوا ریلیجن ہے کہ نہیں ہے, بہرحال دنیا میں ریلیجن اولڈسٹ موجود ہے, تو اس کے اندر ویسے کہا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے شروع میں, مگر آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ انسان اس وقت اتنا ایڈوانس نہیں تھا, انہوں نے اللہ کی صفات کے بھی بت بنانے شروع کر دیے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ دولت دے گی, یہ مایا ہے, یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ عذاب دے گی, یہ کالی ماتا یا جو بھی ہے, یہ جو ہے اللہ کی جو اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں رحمان رحیم جو بھی ہے ودود, اس کے ان صفات کے بھی انہوں نے اللہ پاک کو ڈیوائڈ کر کے اس کے بت بنانے شروع کر دیے اور الگ الگ ان صفات کو پوجنا شروع کر دیا کہ جس کو بھی دولت کی ضرورت ہوتی تھی وہ اللہ کی صفات جو اللہ کو دنیا میں آپ کو دنیا میں چیزیں دیتا ہے وہ ایک بنا کے مایا دیوی اس کو پوجنا شروع کر دیا. جس کو چاہیے تھا کوئی بیٹا اس کا کہ یہ اللہ کی صفات سے ہمیں بیٹا ملے گا, اس کا ایک بت بنا دیا. بے تحاشا بت بنائے انہوں نے, بلکہ کہا جاتا ہے 300 ملین سے زیادہ انہوں نے اللہ بنائے. اور اس میں پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو پروفٹس آئے تھے جو ان کی کتابوں میں تھے ان کو بھی اللہ ماننا شروع کر دیا, ان کے بھی بت بنانے شروع کر دیے. پھر اللہ کی بیوی, اللہ کے بچے, پروفٹس کی بیوی بچے, ان سب کو انہوں نے ایک ڈیونٹی کا روپ دے کے آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ اولڈ ریلیجن تھا اور جو ریلیجن تھا وہ چینج ہوتا چلا گیا ان کے ڈسائپل سے, تو انہوں نے اتنا اس کے اندر یہ ایڈلٹریشن شروع کر دی. ہیومن کی جو ہارٹ ہے, مگر اس کے اندر جو اگر آپ بیسک پڑھیں مین پرپس کیا ہے پروفٹس کا اور سینٹس کا, مین پرپس یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو انسان کی جو پازیٹیو کوالٹیز اللہ پاک نے دی ہیں اس کو پالش کریں اور جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں ان کو کرب کریں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ پازیٹیو کوالٹیز انہانس ہو اور نیگیٹو کوالٹیز کرب ہو, وہ صرف ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے ہو سکتا ہے. پہلی جو آپ کو اس دنیا میں اپنے جسم پہ نافذ کرنی ہے, اور قلب کے اندر جو انلائٹمنٹ ہے یہ اللہ کو جاننے کی, اس کو آپ نے لچ کرنا ہے, اس کو سوچنا ہے, اس سے کنیکشن کرنا ہے. تو سب ریلیجنس کا بیسک پرپس یہ تھا. ہندوازم کے 3 مین گاڈس ہیں, انہوں نے 3 تو بڑے بنائے ہیں, اس کے بعد تمام پروفٹس کو بھی بنا دیا, اللہ کی صفات کو بھی کر دیا. 3 مین گاڈس ہیں اور ان کی جو ریلیٹڈ جنریشن ہے جیسے میں نے کہا وہ بے تحاشا ایفیجیز بناتی چلی گئی, اور ان کو انہوں نے اللہ کی بجائے مین اللہ کو پوجا کرنے کے انہوں نے اللہ کی صفات کو بھی ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. تو جو فرشتوں کے بھی بت بنا, جو فرشتے آتے تھے ان کے بھی بت بنا دیے, یعنی ہر چیز کو انہوں نے ڈیونٹی مانا. دا بیسک کانسیپٹ ان کا جو ہندوازم کا تھا پینتھیزم ہے, اس کو پینتھیزم کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری لیونگ تھنگ اینڈ نان لیونگ تھنگ, چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے وہ کوئی اسٹون ہو, سورج ہو, ستارے ہو, یہ سب اللہ کی مینیفیسٹیشن ہے. سو دے آل آر ڈیوائن, کیونکہ یہ سب اللہ کی یہ ہے بیسک کانسیپٹ پینتھیزم کا. جبکہ اسلام کا بیسک جو بلیف کرتا ہے کہ یہ سب ڈیوائن کریشنز ہیں, اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سب ڈیوائن کریشن ضرور ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے, ڈیوینٹی نہیں ہے, یہ اللہ کی ملکیت ہے. اسی طرح جو ان کے 3 مین جو انہوں نے خدا بنائے, وہ ایک برہما خالق کریٹر کو انہوں نے برہما کا نام دیا, ایک وشنو پرزرور جو اس ساری یونیورس کو پرزرو کر رہا ہے, اور شیوا ڈسٹرائر جب وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اور باقی ان کے اس کے علاوہ 300 ملین سے زیادہ انہوں نے خدا بنایا, ان کو پوج رہے ہیں. اور ان کی مین بکس کیا ہیں, ویداس, اپانشدس, بھگوت گیتا اور رامائن. یہ سب سنسکرت زبان میں زیادہ ہے. ویداس جو سنسکرت میں اسٹوریز ہے ڈفرینٹ پروفٹس کی, ڈفرینٹ ان کی جن کو انہوں نے بعد میں گاڈ کا روپ دیا ہے. اپنشد از دا کنیکشن آف مین کائنڈ ٹو دا کریٹر. جو برہما, وہی امپورٹنٹ چیز جو پروفٹ لائے ہیں, کنیکشن آف دا مین کائنڈ ٹو برہما دا کریٹر, یہ اپنشد اس کے اندر ہے.
دوسرا خدا ہے جس کو یہ کہتے ہیں نا، پہلا تو تھا آپ کا برہما، دوسرا تھا آپ کا یہ وشنو، یہ پرزرور ہے، اور تیسرا ہے شیوا۔ تو یہ جو آپ کی اپنشدز ہے، اس کا یہ جو کتاب ہے، اس کے اندر وہ ہائمز ہے، وہ ان کے بھجن ہیں جو انسان کو اللہ کی لانگنگ جن میں ظاہر ہے اور انسان کو خدا سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ دا پریزنٹ اور توحید ابھی تک ہندوازم کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے کہ میں اگر اگزامپل دوں تو یہ ایک اپنشد ہے جس کو چند گویا کہا جاتا ہے، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہی از ون وداؤٹ اینی سیکنڈ۔ یہ ابھی تک ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ صرف واحد ہے اور اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسری کتاب دوسرا اس کا یہ ہے جو کہ سبستوا اپنشد ہے کہ کوئی بھی اللہ جیسا، دیر از نو لائکنیس لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو یہ جو بھی نام دیتے ہیں، دیر از نو لینیج، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ یجور ویداس کی 13ویں ورس کے اندر ہے۔ اور پھر یہ ڈیوائن جو ریگا ویدا ہے، اس کے اندر پھر ہے کہ او فرینڈ ڈو ناٹ ورشپ اینی بڈی بٹ ہم دا ڈیوائن۔ یہ رگ ویدا کے اندر ہے کہ کسی کو آپ نے پوجا نہیں کرنی سوائے اس کے جو واحد اللہ ہے، جو ڈیوائن ہے۔ اور رگ ویدا سب سے امپورٹنٹ ویدا ہے۔ پھر ان کی ایک اور ویدا ہے جس کو چرما سترا کا نام ہے، ہندو ویدانتا، جس کو ان کا جو رول ہے اس میں کہا ہے دیر از اونلی ون اینڈ دیر از نو سیکنڈ، نو سیکنڈ، نو سیکنڈ، نو سیکنڈ، ناٹ ایون اے بٹ لائک ہم۔ یہ ان کی کتابوں میں ابھی تک موجود ہے ہندوازم کی۔ اور ہندوازم کی جو دعائیں اور اس کا طریقہ ہے، ٹائم ہو رہا ہے، اچھا میں پھر اس کو شارٹ کر کے کرتی ہوں۔ ہندوازم کا جو طریقہ ہے دعا کا، وہ ہے پراتھنا دعا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں اور جا کے یہ مندروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ریلیجن آیا سب سے پہلے جو توحید لے کے آیا، وہ جس کو کہا جاتا ہے زوریسٹرینزم، جس کو سابی کہا گیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ دے بلیو ان ون گاڈ، اور ان کا جو سپریم کریٹر ہے اس کو انہوں نے نام دیا اہورا مستا کا، دا وائس لارڈ۔ دے بلیو ان گاڈ، اور جو ان کی پریئرز ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں، جو نمازیں جس کو نماز کہا جاتا ہے، یہ ہر روشنی والی چیز کی طرف کر کے کرتے ہیں، چاہے وہ فائر ہو، چاہے وہ سن ہو، چاہے وہ مون ہو، کیونکہ ان کی جو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ لائٹ ہے اور جتنی بھی انرجی ہے، یہ اس آہورا مزدورہ یعنی واحد جو ایک اللہ ہے اس سے آ رہی ہے، اور اس سے انسان پیوریفائی ہو سکتا ہے اس ڈیوائن لائٹ سے۔ اور ان کا جو ایمفیسس ہے وہ پیوریفیکیشن آف سول پہ ہے، اور یہ ایران کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ان کا جو ایرانیس اسپیکنگ پروفٹ تھا زوریسٹر، اس نے دی ہیں۔ They believe that Allah is omniscient, all knower, omnipotent, all powerful, omnipresent, present everywhere, impossible to impossible to conceive. He is unchangeable, creator, جو ہے، اور یہ سارا گڈ جو جتنی اچھائی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کا جو ہولی بک ہے اس کو کہتے ہیں اوستا اور زین اوستا۔ It is the oldest monotheistic religion۔ سب سے پہلے جو ایک وحدانیت کے اوپر اللہ پاک کی جو ریلیجن لے کے آئی وہ یہ سابی، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، زوریسٹرزم۔ Prophecy about Prophet Muhammad is also present in this book۔ پھر یہ اس میں انہوں نے کہا ہے، پھر میں ابھی اس کو شارٹ کروں گی، بعد میں بتاؤں گی کیونکہ اب ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، کہ جو اونلی اور اس کا قرآن شریف میں بھی مینشن ہے کہ اونلی پروفٹ صلی اللہ، جو انہوں نے حضور کی پیشن گوئی اپنی بک میں کی ہے، a nation of believers will come in later dates who will give us new light to the world and its religion, and will stand with their prophet in the most fearful battle, whose name will be victorious۔ اس کا نام سوئے شایان کیا ہے، کہ حضور کو جو نام دیا ہے سوئے شایان، کہ وہ ہر چیز کے اوپر ان کو فتح ہوگی۔ اینڈ whose name will be استوات ارترا، جس کا مطلب ہوتا ہے beneficent، and the one who will raise the people from جہالت۔ اور وہ ہوگا جو نہ صرف جو بت پرستوں اور کافروں کو ہدایت دے گا، بلکہ وہ پرانی جو کتابوں کے ہیں، یہ بلکہ وہ نام دیا گیا ہے اس جگہ کا نام میسڈینینس، جس میں سوڈینین جو جگہ ہے جہاں پہ یہ کرسچینٹی اور جوز ادھر فلرش کی ہے، ان کو بھی ہدایت دے گا، اور یہ پیشن گوئی سوائے حضور کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اونلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئی ہے، اور قرآن آیات کے اندر بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ indeed those who believe and who were Jews, Sabians، سابی ہیں یہ نا، Sabians, Christians and Magians, and those who associated with Allah will judge them on the day of judgment۔
So indeed, those who believe and those who are Jews or Sabians, those who believe on Allah Ta'ala and on last day and did righteous and will have their reward with Allah Subhanahu wa Ta'ala. تو مسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بلیف کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اور یہ پہلی مونسٹک ریلیجن ہے جو اس دنیا میں آئی. اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھیں گے جس میں بدھزم، جینزم ہے، تاؤزم ہے، کنفیوشنزم ہے، اور پھر ابراہیمک ریلیجن ہے، جوڈزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو پھر یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بھی موقع ملا ہم باقی جو رہ گئی ہیں ریلیجنز وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اینڈ میں پھر ہم اسلام پہ آئیں گے.